بسم اللہ الرحمن الرحیم AR نیوز کے ساتھ میں نوید بٹا ویسی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے. ناظرین کرام، میرے کپتان نے تبدیلی کا سفر آج سے 3 سال پہلے شروع کیا. وہ کس طرح کی تبدیلی تھی، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ان 3 سالوں میں پہلے 20 کلو گرام آٹے کی قیمت آج کے 15 کلو گرام والے تھیلے سے بھی کم تھی. ریاست مدینہ کی تبدیلی سرکار نے تبدیلی کے نام پر ووٹ لیا، مگر ابھی تک ملک میں وہ تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آتی جس کا میرے کپتان نے وعدہ کیا تھا. تبدیلی کے نام پر دوستوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے طنزیہ لہجے میں کچھ یوں کہا، 20 کلو گرام کی جگہ 15 کلو گرام والا تھیلا بھی تو تبدیلی ہے. عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کارکردگی کے لحاظ سے دوسرے صوبوں سے آگے ہے. یہ بھی تبدیلی ہے، اور واقعی آج پنجاب تبدیلی میں سب سے آگے ہے. پنجاب میں پھر بڑی انتظامیہ کی تبدیلی. حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک اور IG پنجاب انعام غنی کو تبدیل کر کے ان کی جگہ نئی تعیناتیاں کر دیں. کامران افضل کو 5واں چیف سیکرٹری اور سردار علی خان کو 7واں IG پنجاب مقرر کر دیا گیا. جن چیف سیکرٹریز کو اب تک تبدیل کیا گیا ان میں اکبر حسین درانی، یوسف ندیم کھوکھر، اعظم سلیمان اور جواد رفیق ملک ہیں. اسی طرح IG پنجاب کے عہدے پر موجودہ دور حکومت میں کلیم امام، طاہر خان، امجد سلیمی، عارف نواز، شعیب دستگیر اور انعام غنی. تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں چیف سیکرٹریز کی اوسط مدت 9 ماہ جبکہ IGs کی اوسط مدت 6 ماہ رہی ہے. نئے تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری کامران علی افضل سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری 2 سال، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ 3 سال اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ظفر نصر اللہ 5 سال، جبکہ سیکرٹری پنجاب سید علی مرتضی اور سیکرٹری آبپاشی کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم کامران علی بیج میٹ ہیں. ڈاکٹر کامران افضل پاکستان کے پہلے PhD چیف سیکرٹری ہیں. انہوں نے آسٹریلیا سے اکنامکس میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور اکنامی پر ایک کتاب کے مصنف ہیں. جب سے پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس صوبے میں اعلیٰ افسران کے تبادلے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. اب نئے آفیسر چارج سنبھالنے کے بعد ماتحت بیوروکریسی میں بھی وسیع پیمانے پر رد و بدل کریں گے، جس سے سیکرٹریز، کمشنر اور SP سمیت بلدیاتی و دیگر افسروں کے تبادلوں کا بڑا ریلا آئے گا. ہر بار تبادلوں سے افسران مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. ان کی کارکردگی شدید متاثر ہو رہی ہے. افسران کا کہنا ہے کہ وہ نئے محکمے کو سمجھنا دور کی بات ابھی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. جب بھی کوئی افسر کسی اہم پوسٹ پر تعینات ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ادارے کو سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اپنے ماتحت افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے بھی کچھ عرصہ چاہیے، اور جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، اس وقت تک اچانک اس سے تبادلے کا پروانہ مل جاتا ہے. راولپنڈی صوبے کا دوسرا بڑا اور کئی اعتبار سے اہم شہر ہونے کے باعث پورے ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے. راولپنڈی کے ضلعی انتظامی سربراہ، ڈپٹی کمشنر کو وزیر اعلیٰ پنجاب، بائی وزراء، سینئر بیوروکریسی اور حکمران جماعت کو اسلام آباد اور مرے میں پروٹوکول دینے کے علاوہ وفاقی دارالحکومت میں ہونے والے اجلاسوں میں صوبائی حکومت کی نمائندگی بھی کرنا پڑتی ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر ملکی وفود کی آمد و رفت اور GHQ کا دورہ کرنے والے وفود کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے علاوہ ضلعی و صوبائی حکومت کے نمائندہ کے طور پر پیشیاں بھگتنا پڑتی ہیں. کسی بھی مذہبی، سیاسی اور احتجاجی تحریک کو بام عروج پر پہنچنے یعنی اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے اور اس کا سارا دباؤ برداشت کرنے DCO راولپنڈی کے ذمہ ہوتی ہے. یہ سب کچھ تو روٹین میں ہے. بہت سے ایسے معاملات راولپنڈی کے سربراہ کے سپرد ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن اس اہم سیٹ پر بھی ان 3 سالوں میں 7 افراد تبدیل ہو چکے ہیں. 2018 میں سابقہ حکومت رخصت ہوئی تو اس وقت طلعت محمود گوندل ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات تھے. انہیں تبدیل کر کے ڈاکٹر عمر جہانگیر کو لگایا گیا. چند ماہ بعد ہی محمد علی رنداوا کو تعینات کیا گیا. اس کے بعد سیف اللہ ڈوگر آئے، پھر اچانک کیپٹن ریٹائر انوار الحق کو لگایا گیا. مبینہ طور پر رنگ روڈ اسکینڈل میں مرضی کی انکوائری رپورٹ پر دستخط نہ کرنے پر ان کا تبادلہ کر کے عامر عتیق خان کو لگایا گیا، لیکن چند ہفتوں بعد انہیں بھی
OSD बनाकर इनकी जगह मोहम्मद अली को 7वां DC रावलपिंडी लगाया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है। अब सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी आ गए हैं कि कुछ बैद नहीं कि तबादलों की नई फरिस्त में कौन किधर से कहां चला जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों और असिस्टेंट कमिश्नरों के तबादलों की रफ्तार तो इस कदर तेज है, बाज़-औक़ात इनका अमला भी इनका नाम भूल जाता है। मौजूदा दौरे हुकूमत में चेयरमैन FBR, वफाकियों, सूबाई सेक्रेटरियों और कमिश्नरों के तबादले भी रिकॉर्ड तादाद में हुए हैं। हुकूमत के पहले वजीर सेहत आमर कियानी थे, जिन्हें हटाए जाने के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा को तैनात किया गया और अब डॉक्टर फैसल सुल्तान वजीर आजम के मुआवने खुसूसी की हैसियत से इस ओहदे पर काम कर रहे हैं। वजारत दाखिला की बात की जाए तो यहाँ भी 4 दफ़ा कलमदान बदला गया। फिर शहरयार अफरीदी को वजीर मुमलकत बराए दाखिला बनाया गया। इसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर इजाज शाह को वजीर दाखिला बना दिया गया और अब शेख रशीद अहमद वफाकी वजीर दाखिला के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वजारत इत्तला का कलमदान 3 बार जबकि वफाकी वजीर ख़जाना का कलमदान 4 बार तब्दील हो चुका है। सबसे पहले असद उमर को वजीर ख़जाना बनाया गया, मगर चंद माह बाद ही महंगाई का शोर मचने पर इनसे ओहदा वापस लेकर हफीज शेख को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। इन्हें सेनेटर बनवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी पर इन्हें मजबूरन इस ओहदे से बर्खास्त करना पड़ा और हमाद अजहर वजीर ख़जाना बन गए। अभी इन्होंने पूरी तरह वजारत के अमूर अपने हाथ में लिए भी नहीं थे कि वजीर आज़म ने माहिर माशियात शौकत तरीन को ख़जाने के अमूर का इंचार्ज बना दिया। हुकूमती तर्जमानों की बारियां और वफाको पंजाब के दरमियान इनके तबादले भी एक रूटीन बन चुके हैं। बात यह है कि हुक्मरानों के हाथ वो आए रोज़ उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। वजीरों, मशीरों, तर्जमानों के अलावा सेक्रेटरियों, कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों समेत अहम तरीन ओहदों पर 3 सालों में मुतअद्दिद बार तब्दीली लाई जा चुकी है। हुक्मरान तो अपने वादे के मुताबिक बार बार तब्दीली के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, मगर अवाम है कि अब भी तब्दीली की दुहाई दे रही है। जितनी तब्दीली इन 3 बरसों में लाई गई है, इसकी मिसाल तो हमारी 7 दुहाइयों से ज़्यादा पे महीद तारीख में भी नहीं मिलती। इसके बावजूद अवाम खुश ना हों तो फिर ना जाने इनको कैसी तब्दीली चाहिए। नाज़रीन, महंगाई के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।